رومیسا بس 10 منٹ میں تیار ہو جاؤ۔ بلال نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے ہدایت دی۔ جی ابھی تیار ہوتی ہوں۔ لباس تبدیل کر کے بال بنا کے جیسے ہی اس کا ہاتھ میک اپ باکس کی طرف بڑھا، بلال کی آواز آئی، تم کچھ بھی کر لو رومیسا بیگم، تم خوبصورت نہیں لگ سکتی کیونکہ تم کالی عورت ہو۔ کالی عورت جتنا مرضی سنگھار کر لے ہمیشہ بدصورت ہی رہتی ہے۔ لفظ تھے یا آگ رومیسا کو جلا گئے۔ اس نے ماتھے پہ آیا پسینہ صاف کیا۔ بجھے ہوئے دل سے وہ اٹھ کر بلال کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ شادی سے پہلے اسے کبھی اپنے سانولے پن کا احساس نہیں تھا، کسی نے دلایا ہی نہیں تھا، مگر اب تو ہر بات اس کے رنگ سے شروع ہو کے وہیں ختم ہوتی تھی۔ بھابھی میری فرینڈز آئی ہوئی ہیں، 6 کپ چائے بنا دیں؟ اچھا ہے ٹھیک ہے دے جاتی ہوں۔ نہیں نہیں پلیز آپ نہیں آنا، میں 10 منٹ بعد خود ہی آ جاؤں گی لینے۔ وہ میری فرینڈز کیا سوچیں گی؟ میری بھابھی کالی ہیں؟ یہ کہتے ہی وہ فوراً پلٹ گئی اور رومیسا جہاں کی تہاں بیٹھی رہ گئی۔ اگلے دن میں اچانک سے بلال کے دوست کی فیملی آ گئی تھی۔ اچانک آنے کے باوجود اس نے اتنا اچھا انتظام کیا، ہر چیز بہترین اور وقت پہ۔ اسے پورا یقین تھا کہ آج بلال خوش ہوا ہوگا۔ بلال کو دیکھتے ہی اس نے کہا، آج سب بہترین ہو گیا، خاک بہترین ہو گیا، تمہاری صورت، یہ مجھے بہت شرمندگی اٹھانی پڑے گی اور تم کہتی ہو سب بہترین ہو گیا۔ اگر وہ بتا کے آتے تو تم امی کی طرف چلی جاتی۔ اور رومیسا رات بھر اللہ کے حضور گڑ گڑاتی رہی۔ رب کو رومیسا کی عاجزی پسند آئی۔ اگلے دن ایک اور مہمان آ گئی۔ یہ مناہل تھی، اس کے سسرال میں سب سے خوبصورت، اور رومیسا کو دل ہی دل میں ڈر لگا ایک اور امتحان شاید۔ آپ کو پتہ ہے مامی، آپ کے بنائے ہوئے پراٹھوں کی اتنی مزیدار خوشبو سارے گھر میں پھیلی ہے، اس لیے میری آنکھ کھل گئی۔ رومیسا نے چونک کر دیکھا، اف مامی، مجھے اتنا شوق تھا آپ سے ملنے کا، آپ سے باتیں کرنے کا، اب میں خوب تنگ کروں گی آپ کو۔ دسترخوان پہ ناشتے کے برتن رکھتے ہوئے پرجوش سی مناہل۔ رومیسا کو یقین نہیں آیا، اب تو وہ اسے دیکھ چکی تھی۔ باقی لوگوں کی طرح اس نے کوئی طنز یا ناپسندیدگی کیوں نہیں جتائی تھی؟ رومیسا کے حساب سے تو اب تک جتا دینی چاہیے تھی۔ نانو امی، میں تو صبح جب باہر نکلی کمرے سے مجھے لگا غلطی سے میں کہیں اور آ گئی ہوں۔ 2 بار آنکھیں ملی، خود کو چٹکی لی، پھر یقین آیا یہ وہی گھر ہے جو گھر کم کباڑ خانہ زیادہ لگتا تھا۔ اور پھر اتنی صبح ناشتے کی خوشبو، اور وہ بھی اتنے مزے کی۔ اللہ اللہ، آپ تو بس ساری عمر شکرانے کے نفل ادا کریں جو اتنی اچھی بہو مل گئی آپ کو۔ آپ کو تو مامی نے تخت پہ بٹھا دیا۔ کیوں ماموں، صحیح کہہ رہی ہوں نا میں؟ اس نے بلال کو بھی گفتگو میں شامل کیا۔ امی اور بلال انہیں سمجھ نہیں آئی، مگر پہلی بار بلال نے بھی سوچا، مناہل ٹھیک کہہ رہی ہے، رومیسا ہے بہت سگر، ورنہ اس کے آنے سے پہلے تو گھر کی حالت بہت بری تھی۔ دوپہر کا کھانا ہمیشہ 4 بجے ملتا، وہ بھی
بدمزہ۔ اور اس دن پہلی بار بلال نے رمیسا کے ساتھ بہت باتیں کی تھیں۔ رات سونے سے پہلے رمیسا نے دل ہی دل میں مناہل کا شکریہ ادا کیا۔ رمیسا، مناہل سچ کہتی ہے، صورت خوبصورت نہیں ہوتی، یہ سیرت ہوتی ہے جو ہمیں خوبصورت بناتی ہے۔ ورنہ مناہل کو تم نہیں میں خوب لگتا، مگر وہ کہہ گئی ہے اسے تم حسین لگی ہو۔ پھر بلال نے التجا کی، کیا تم میری باتوں کو بھلا سکتی ہو؟ رمیسا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ بھلا سکتی تھی تو مسکرا دو پھر۔ بلال نے کان کھجاتے ہوئے معصومیت دکھائی۔ مناہل جیسے لوگ ہوتے ہیں جو دھوپ میں بارش کی مانند ہوتے ہیں، رمیسا نے سوچا اور مسکرا دی۔